تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں، ایک نئی صبح، اور صبح کا سہانا موسم ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ایک خاص ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور آج بھی ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کو کلام کے ذریعے، نعت کے ذریعے، حمد کے ذریعے انشاءاللہ آپ کے قلوب کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان شامل ہیں۔ میری دل کی جانب ماشاءاللہ تمیم بھائی تشریف فرما ہے، بڑے ہی پیارے نعت خواں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے۔ کیسے ہیں تمیم بھائی؟ خیریت؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہی ہمارے الطاف بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ الطاف بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کی آواز میں، آپ کے طرز میں، آپ کے کمالات میں، آپ کے جمالات میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مظفر بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ کیسے ہیں مظفر بھائی؟ خیریت؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، آج بھی ایک جوش کے ساتھ اور ایک جو ہے وہ نئی امیدوں، نئی امنگوں کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک پر ہم بہت سارا کلام کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت قرآن سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو، خوب ادب کے ساتھ، خوب شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنیے، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آئیے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
نور قرآن سے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو روشن فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جگہ بجگہ احادیث کے اندر درود پاک کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا، قیامت کا منظر آپ نے سنا ہوگا، قیامت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، کیسا ہولناک ماحول ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے دور بھاگ رہے ہوں گے، عزیز و اقارب رشتہ دار ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے اس وقت۔ اور اس وقت آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اس وقت سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا، بندہ پسینے کے اندر اتنا شرابور ہو چکا ہوگا کہ کسی کے گھٹنوں تک، تو کسی کے کمر تک، کسی کی گردن تک جو ہے وہ پسینہ آ گیا ہوگا۔ ایسے خوفناک بھیانک ماحول کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھ پر، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ اس دن، قیامت کے دن، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو ہے وہ نور کا سبب بنے گا اور روشنی کا سبب بنے گا۔ انسان کو نور ہدایت جو ہے وہ اس درود پاک پڑھنے کے ذریعے ملے گی۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، اپنی روزانہ روٹین کے اندر، اپنے روزانہ کے کاموں کے اندر اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ناظرین اکرام، آئیے اب بلا تاخیر چلتے ہیں کلام کی جانب اور ایک حمد باری تعالیٰ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی الطاف پہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان کی انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے اور بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ
موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ میری کس کا مستانہ کون چکور کا جانا لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إلا الله لا إله إلا الله جز میں ہو گئے گل میں وہ رنگ بوئے گل میں وہ جز میں ہو گئے گل میں وہ رنگ گل میں ہو افغان بلبل میں ہو نغمات کل کل میں ہو لا الہ الا ربي حسبي جل الله ما في قلبي إلا الله حق حق الله الله رب رب سبحان الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله سوتا پیتا کھاتا نہیں اس کا رشتہ ناتا نہیں اس کے پتا اور ماتا نہیں اس کے جو جاتا نہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا
بندہ وہ مولا کون گیا اپنا اس کی سوا میں وہ بندہ وہ مولا کون گیا اپنا اس کی سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری آئے جینا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جینا دل کو کرتے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا آمین 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 آمین۔ اور ناظرین اب غور تو کریں کتنی پیاری دعا ہے۔ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ کیونکہ دل کا معاملہ ایسا ہے ناظرین کہ دل کو قلب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی عبادتوں کی طرف تو کبھی جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف دل اتنا مغن ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرے، اور کبھی انسان جو ہے نا وہی دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، دل بدلتا ہے تو گناہوں کی طرف جو ہے وہ غرق ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ناظرین آئیے اب ایک کلام کو بھی مختصر انداز میں شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر، اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر کرار پر
درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود پاک کی بھی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آج کے پرفتن دور میں جہاں جو ہے وہ برائیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے اور فحاشی انسانیت کو کھائے ہوئے ہے اور برائیاں اتنے پیدر پہ ہیں کہ بس انسانیت کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نیست و نابود کی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں ختم کی جا رہی ہے. ناظرین، انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہمارے سامنے آتی ہے جس کو لوگ مطلب پرستی کہتے ہیں. مظفر بھائی، مطلب پرستی جسے کہا جاتا ہے یا مفاد پرستی جسے کہا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس چیز کے اندر جب آتا ہے تو ہر چیز میں اپنا ہی فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بھائی میرا فائدہ ہے یا نہیں، یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے بندہ. اب سامنے والا ملنے کے لیے آیا ہے یا یہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اب اس کے اندر انسان جو ہے وہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ ہے تو میں کروں گا، نہیں فائدہ ہے تو نہیں کروں گا. اچھا، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ فطرتاً انسان کی طبیعت میں یہ چیز داخل کی گئی ہے کہ انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، لیکن یہ پہلو جو ہے زندگی کا یہ اس وقت تک مثبت رہتا ہے ناظرین کہ جب تک ہمارے فائدے کی بنیاد دوسرے کے نقصان پر نہ ہو. ہمارے فائدے کی بنیاد دوسرے کے نقصان پر نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنے فائدے کے اندر اتنے غرق نہ ہو جائیں کہ دوسرے کا نقصان کر بیٹھیں. تو جب تک یہ چیز جو ہے وہ مثبت ہوتی ہے، لیکن جب دوسروں کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں. آپ یہاں تک کہ دیکھ لینا کہ دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ، لوگ دینی معاملات میں بھی مفاد پرستی سے کام لے رہے ہوتے ہیں. اور مظفر بھائی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ سلام کرنا یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء اکرام کی سنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، حضرت آدم کی سنت ہے. اتنی پیاری سنت ہے یہ، لیکن آج ہم دیکھیں اگر اپنے معاشرے کے اندر تو لوگ بغیر مطلب کہ دوسروں کو سلام کرنا تک پسند نہیں کرتے، ہے نا. لوگ جو ہے جب تک کام نہیں ہوگا نا جب تک سلام نہیں کریں گے. اچھا، بھرا مجمع لگا ہوا ہے، بندہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جا رہا ہے اور جاتے ہوئے سلام کر رہا ہے، اس کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے باضابطہ کہ جس کو جانتا ہے، جس کو پہچانتا ہے، اسی کو سلام کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی تو نام لے کے سلام کیا جاتا ہے. السلام علیکم حاجی صاحب. حاجی صاحب، کئی لوگ حالانکہ موجود ہیں. حاجی صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے. السلام علیکم عبد الغنی بھائی، سب ٹھیک ہے؟ اب وہ بقیہ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیا ہے نا. میرا سلام بھی مخصوص ہے کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے میرا فائدہ جڑا ہو. حالانکہ سلام کے بارے میں تو کہا گیا کہ چاہے کوئی اجنبی ہو، چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہو، قریبی ہو، اب مسلمان ہے نا تو پھر سلام کرنا چاہیے. سلام کرنے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی جو ہے نا وہ آپس میں تعلقات جو ہے وہ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج دیکھا جاتا ہے دنیاوی طور پہ بھی کہ دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ، اگر دینی معاملات میں غور کریں تو بندہ جو ہے نا بغیر مفاد کے سلام نہیں کر رہا ہوتا، دوسروں کو سلام تک دوسروں کو نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے کے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ کہا گیا کہ انسان جن کو نہیں بھی جانتا ہے، انسان جن کو پہچانتا تک نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے نا کہ یہ مسلمان ہے، تو پھر اس کو بھی سلام کرنا چاہیے. اس مفاد پرستی کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. یہ آج حال ایسا ہو گیا ہے. پہلے ایک وقت تھا کہ دوستی بے غرض ہوتی تھی، لوگوں کا ملنا جلنا بے غرض ہوتا تھا، اور اگر ملتے تھے اور دوستی رکھتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھتے تھے. سبحان اللہ. اسی طرح لوگ اگر کسی سے دشمنی بھی کرتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے کہ یہ میرا ذاتی دشمن نہیں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو پھر میرا بھی دشمن ہے. اور یہ نیک بندہ اگرچہ یہ امیر و کبیر ہے، اگرچہ اس کے پاس جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، لیکن میرا اس سے ملنا جلنا صرف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ایسا ہونا بھی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور آج بھی ہوں گے ایسے لوگ، کچھ نہ کچھ جو ہے زمین جو ہے بالکل ایسے نیک لوگوں سے خالی نہیں ہو گئی ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں الحمدللہ. لیکن آج جو زیادہ
دیکھنے کو ملتا ہے وہ انداز ایسا ہو گیا ہے کہ آج جو ہے نا دوست بھی اپنے دوست سے بغیر غرض کے بہت کم ملتا ہے. ایک تو مصروف لائف ہے اپنی، اپنے معاملے میں لگا ہوا ہے، اور جب کسی سے ملنے آتا ہے، آج ویسے بھی موبائل فون نے جو ہے نا وہ دوریاں بڑھا دی ہے. لوگ دور سے ہی فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے، اور مطلب جنرل حساب سے، یعنی جن سے دوستی رکھنا تھا ان کو چھوڑ کر بقیہ بہت سارے دوست ایسی غائبانہ دوست بنا لیے لوگوں نے جو دنیا کے کونے کونے میں ہیں، جانتے بھی نہیں جن کو، وہ ان سے تعلق رکھنا، ان کو میسج کرنا، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن جو دوست ہیں ان سے تعلق کم ہو گیا ہے. اور اگر آج دوست کی دوست سے ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ دوست بھی سمجھ جاتا ہے کہ آج ہے نا کوئی مطلب ہوگا اس لیے یہ شخص آیا ہے. اور وہ لاکھ وہ ظاہر کر رہا ہو کہ مطلب میرا کوئی مطلب نہیں ہے. شاعر نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ بے غرض ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست. اللہ اکبر. بے غرض ملنے کی آج کے دور میں اس حالات میں بے غرض ملنے کی ساری منطقیں جھوٹی ہے دوست. تو جو اب آیا ہے تو بتلا بھی دے کیا کام ہے. اللہ اکبر. کیا کام ہے بتا دے. اگر ملنے آیا ہے، بہت دنوں بعد آیا ہے، یا بہت دنوں بعد مجھے فون کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انداز بھی ایسا اپناتے ہیں کہ جب تک غرض ہوتی ہے، جب تک کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، تب تک تعلقات رکھتے ہیں، تب تک فون کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. اور جیسے ہی وہ معاملہ نکل گیا، صحیح، جو فائدہ اٹھانا تھا ان کو اٹھا لیا. بعض لوگ کچھ رقم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، بعض لوگ کہیں کسی کی مدد سے کوئی کام آسان ہو جائے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہیں جنرل معاملے میں مطلب پہنچنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، کیو ہے، قطار ہے، کسی کو کوئی چیز سنبھالنی ہے، بھائی آپ ذرا، میں گاڑی کھڑی کر کے جا رہا ہوں، آپ ذرا دھیان رکھنا. تو اس دوران بہت اچھے سے بات چیت کر لی. آئندہ اس سے مطلب تعلق رکھنا نہیں رکھنا یہ کچھ نہیں، بس میرا اس وقت کا مطلب نکل جائے. بعض لوگوں کو باتوں میں لگا کے لوگ لائن میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے میں ذرا جو ہے یہ کر لیتا ہوں. اور اس طرح کا وقتی فائدہ اٹھا کر جب لوگ چلے جاتے ہیں، بعض لوگ جو یوز ہو جاتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار مجھے نا اس نے یوز کر لیا ہے. صحیح صحیح. مجھے جو ہے یہ انداز اپنا کر جو ہے باتیں اور ساری چیزیں کر کے یہ بندہ اپنا فائدہ نکال یہ گیا. جب ہوتا ہے نا، آپ جو فرما رہے ہیں نا، جیسے کسی نے یوز کیا اور چلا گیا، پھر زندگی میں کبھی بھی آئے وہ پھر اعتماد نہیں رہتا، وہ یقین نہیں رہتا، وہ محبتیں بھی سلامت نہیں رہتی انسان کی. بالکل صحیح ہے. اور خود غرضی کے اپنے نقصانات ہیں، انسان کو اس سے بچنا بھی چاہیے. حالانکہ خود غرضی کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو دوسرا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے ایثار، ہے نا، پہل کرنا، دوسروں کو دینا. یعنی اگر ہمیں کوئی چیز پسند ہے تو ہم اپنی پسندیدہ چیز دوسروں کو دیں، اپنے مسلمان بھائی کو دیں، ایثار کریں. تو اس کا ہمیں جو ہے وہ درس دیا جاتا ہے. ایک واقعہ بھی میرے سامنے جو ہے وہ ہے، فرمایا گیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ برگزیدہ بندے، اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بارے میں بھی بہت سارے جو ہے واقعات ہم نے سن رکھے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو ہے نا وہ بازار کے اندر دکان لگایا کرتے تھے مظفر بھائی. بازار کے اندر سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دکان لگایا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ بازار کے اندر آگ لگ گئی. آگ لگی تو ساری دکانیں جل گئیں، سب کی دکانیں، سب کا ساز و سامان جل گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اتفاق سے آپ کی دکان سلامت رہی. پورے بازار میں آپ کی دکان سلامت رہی. جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ آپ کی دکان صحیح سالم ہے تو پھر آپ نے اس پر جو ہے نا الحمدللہ کہا اور خوشی کا اظہار کیا. اور جیسے ہی خوشی کا اظہار کیا مظفر بھائی، ویسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں، جدھر جا رہے ہوتے ہیں نا تو شکوک و شبہات سے بھی نا بچ رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ نے خوشی کا اظہار کیا تو ایک دم سے آپ کے دل میں خیال گزرا، یار مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اور میرے بھائیوں کا جو ہے وہ مال جو ہے وہ جو ہے جل کے راکھ ہو گیا، دکانیں ان کی جل گئی ہیں، تو میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں. آپ کو فوراً ندامت ہوئی اور آپ نے اس ندامت کی تلافی اس انداز میں کی کہ آپ نے اس دکان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا اور آپ نے اپنی دکان کو مسلمانوں کے لیے دے دیا. اور پوری عمر آپ نے تجارت نہیں کی، پوری عمر جو ہے نا وہ اس بازار سے تجارت نہیں کی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. بس وجہ کیا تھی کہ میرے دل میں مسلمانوں کے نقصان پر خوشی کا اظہار ہوا، میں نے مسلمانوں کے نقصان پر خوشی کا اظہار کیا. حالانکہ یہ ان کا تقویٰ تھا، انہوں نے تو اپنی دکان بچ جانے پر، اپنے مال بچ جانے پر، یہ مقام شکر بھی ہے، بندہ شکر جو ہے کر سکتا ہے. لیکن ان کا اعلیٰ تقویٰ تھا نا، انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی دکان بچ جانے پر، اپنے مال کے بچ جانے پر جو ہے نا الحمدللہ کہہ رہا ہوں، اور دیگر جو اتنے مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تو میں یہ کیسا مقام ہے، مطلب کس طرح سے میں نے شکر ادا کیا. یعنی نارمل شخص کے لیے تو اگر وہ کوئی بھی نعمت ایسی ملے یا اس کی کوئی
نقصان سے بچ جائے تو وہ شکر ادا کر سکتا ہے, الحمدللہ کہہ سکتا ہے. لیکن آپ کو خاص ذہن یہ دینا تھا کہ میں سارے لوگ تکلیف میں ہیں اور میری دکان بچ گئی, میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں. میرا احساس, میری توجہ میری دکان کی طرف, میرے مال کی طرف ہے. بقیہ اتنے سارے لوگوں کا جو نقصان ہو گیا, ایسے موقع پر میری توجہ وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے. اور آج تو انداز یہ ہے نا کہ اگر کسی ایک کی دکان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے نا تو وہ یہ تمنا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا کہ یار میری دکان کیوں ہو گئی, بازو والے کی دکان جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے, اس میں آگ لگ جاتی, میری دکان محفوظ رہ جاتی ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے اس طرح. ہم نے اپنے بزرگوں کا انداز دیکھا ہے. ایک شخص جو ہے نا ایک بزرگ کی دکان پہ تشریف لائے, اب بزرگ کی دکان کے بغل میں ہی ایک دوسرے شخص کی بھی دکان تھی. اب انہوں نے وہ چیز, جو گراہک تھے انہوں نے وہ چیز طلب کی, اچھا ان کے پاس وہ چیز موجود تھی, اس سے اچھی کوالٹی اس کی بھی موجود تھی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ میری جو بغل والی دکان ہے نا اس سے خرید و فروخت کر لیجئے, اس سے وہ چیز لے لیجئے. تو وہ گراہک کہتا ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میرے پاس ہے. تو وہ شخص گراہک پھر سے کہتا ہے کیا وہ کوالٹی کی نہیں ہے جس کوالٹی کی میں بات کر رہا ہوں؟ بولے نہیں, اس کوالٹی کی بھی ہے, اس سے اچھی کوالٹی کی بھی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ آخر پھر مجھے دوسری دکان پہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہتے ہیں, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک مجھے جتنا کمانا تھا وہ میں نے کما لیا ہے, جو میری روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ میں نے لے لیا ہے, لیکن میں بغل والی دکان کو, پاس والی دکان کو دیکھ رہا ہوں, اس پہ صبح سے کوئی گراہک نہیں آیا ہوا ہے, اس کی دکان کھلی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. تو یہ ایثار کا جذبہ ہوتا ہے ہمارے بزرگان دین کے اندر, اولیاء اکرام کے اندر, صحابہ اکرام کے اندر. یہ ایثار کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا, اور ہونا بھی یہ چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا نا, فرمایا گیا کہ تم میں ہرگز اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو نہیں سکتا, مومن کامل ہو نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. یعنی اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ راہ خدا میں بندہ خرچ کرے. یہاں تو ایسا ماحول دیکھا جاتا ہے مظفر بھائی کہ اگر مثال کے طور پہ جو چیز ہماری ہے وہ بھی لے لی جاتی ہے, اور کبھی کبھی اگر ایسا موقع مل جائے نا کہ دوسرے کی چیز غصب کرنی ہو یا دوسرے کی چیز لینی ہو تو اس میں بھی دیر نہیں کی جاتی, بندہ جو ہے نا وہ اس کو بھی فوراً لے رہا ہوتا ہے. تو یہ بزرگان دین کے جو انداز ہم نے پڑھے ہیں, جو سنے ہیں, جو سیکھے ہیں, جو سمجھے ہیں, اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی, اور ہماری وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی انشاءاللہ سکون بھری ہوگی. بزرگوں کے واقعات کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل, اس طرح کے جو ہے کئی واقعات ملتے ہیں. اور یہ جو ایثار جو ہے نا یہ ضد ہے خود غرضی کی. صحیح ہے, بالکل. خود غرضی آدمی صرف اپنا سوچتا ہے, اور ایثار میں اپنی جان کو چھوڑ کر بندہ جو اپنے لیے پسند ہے نا وہ اپنے بھائی کے لیے ایثار کر دیتا ہے. اور یہ بہت اعلیٰ صفت ہے, اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعلیم ہم کو ملی. سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں سفر میں تھے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسواک کا درخت ہوتا ہے اس سے 2 مسواکیں آپ نے قطع فرمائی, کاٹی آپ نے. تو ایک مسواک بالکل سیدھی تھی اور ایک مسواک تھوڑی خم تھی, تھوڑی جھکی ہوئی تھی, مڑی ہوئی تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی مسواک جو ہے وہ زیادہ پسند تھی, تو وہ سیدھی مسواک اپنے لیے رکھنے کے بجائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے ان کو عطا فرما دی. تو وہ صحابی بھی جانتے تھے, وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیدھی مسواک زیادہ بہتر ہے, یہ آپ اپنے لیے رکھ لیجئے اور وہ خم والی مسواک مجھے دے دیجئے. تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا, میں نے قیامت تک کے مسلمانوں کی, اپنے غلاموں کی تربیت فرما دی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ صحبت خواہ گھڑی بھر کے لیے ہو, اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ حق صحبت ادا کیا تھا یا ضائع کیا تھا. اللہ اکبر, اللہ. یعنی تھوڑی دیر کے لیے, ابھی ہم بھی آئے ہیں اسٹوڈیو میں, ساتھ میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, تو اب ہمارا بھی ایک دوسرے کے اوپر حق ہو گیا. اسی طرح کوئی طالب علم ہے, کسی جماعت میں پڑھتا ہے, تو اس کے جو ہم سبق طلبہ ہیں ان کا بھی ایک اس کے اوپر حق ہے, استاد کا ایک حق ہے. اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں, دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لوگ شریک ہوتے ہیں, ایک ہی حلقے کے ہیں, ایک ہی علاقے کے ہیں, آتے ہیں, بسوں میں آتے ہیں, جمع ہو کر آتے ہیں, تو ایک دوسرے کا حق. کوئی اگر اسی طرح بس ٹرین میں سفر کر رہا ہو, جنرل کوئی مسلمان ہے یا روز آتا جاتا ہے, ساتھ میں بیٹھ گیا ہے ہمارے, تو اس کے بھی حق کا ہمیں نا خیال رکھنا چاہیے. اور اس میں جب ایثار ہوتا ہے نا تب سامنے والے کے دل میں بھی نا محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور صرف چالاکی بندہ دکھائے, خود غرضی, جیسے ایسے لوگ ٹرین میں, بس میں چڑھتے وقت بھی دوسروں کو دھکا دے کر میں جلد سے جلد اندر پہنچ جاؤں, دوسرے بھلے گریں,
उतरने वाले उतरे या नहीं उतरे, मैं बस चढ़ जाऊं। अच्छा फिर जी, چھوٹے بچے بچوں کا خیال نہیں کرتے، بعضوں کا جو ہے اور ایسے معاملات دیگر جو چیزوں کا، بھائی میں اندر پہنچ جاؤں، پھر اندر پہنچ کر میں جلد سے جلد سیٹ پر بیٹھ جاؤں. دوسرے قریبی کوئی مطلب بوڑھے شخص کھڑے تھے، وہ بیٹھنے والے تھے، لیکن کوئی شخص پہنچا وہ جا کر بیٹھ گیا. تو یہ انداز جب بندہ اپناتا ہے نا تو وہ لوگوں کے یعنی ایک معاشرے میں بھی سوسائٹی میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. ہر کوئی اس کا کچھ مطلب بگاڑ نہیں لے گا، لیکن دلوں میں اس کو جو عزت حاصل کرنا تھا وہ عزت حاصل نہیں کر سکا، وہ اپنے مقام سے گر گیا. اور ایسے ہی موقع پر جس کو سیٹ ملی ہوئی ہے اور جو چڑھ سکتا ہے، بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں سمجھدار جو ایسے بچے ہیں اسٹوڈنٹ وغیرہ ان کو پہلے چڑھنے دیتے ہیں، دوسرے ایسے کمزور لوگوں کو پہلے چڑھنے دیتے ہیں گاڑی وغیرہ میں، بسوں میں، پھر خود جو ہے آخر میں چڑھتے ہیں. پہلے سیٹ پر موقع دیتے ہیں لوگوں کو بیٹھنے کا، یا بیٹھے ہوئے بھی جا رہے ہیں تو کسی ضعیف شخص کو دیکھ کر، جو دیگر ایسے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ اپنی سیٹ خالی کر دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے. تو جب یہ بندہ یہ جذبات کا اظہار کرتا ہے نا کہ انسان معاشرے کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ اکیلے نہیں رہ رہا ہے، تو اکیلے والی اس کو سوچ جو ہے نا اپنی مٹانی پڑے گی کہ جہاں بھی جو چیزیں مل رہی ہیں نا یہ سب کے لیے، یہ ہوا سب کے لیے ہے، یہ پانی سب کے لیے ہے، ٹریول ٹرانسپورٹ میں کچھ ہو رہا ہے تو بھائی وہ سب کے لیے، جیسی سب کو سہولتیں ملنی ہیں، جیسی سب کو جو بھی فائدے ملنے ہیں، جو بھی فیسلٹیز ملنی ہیں، وہ سب کے لیے سوچنا چاہیے. اب آدمی آج مسجدوں میں بھی جب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں نا تو پنکھا جہاں لگا ہوا ہے پنکھے کے نیچے نماز پڑھنا، اے سی جہاں بالکل اس کی ہوا بالکل زیادہ آ رہی ہے نا اس کے قریب جانا. اچھا شیڈ جہاں پر ہے باہر کا حصہ خالی ہوگا صحن میں، کبھی اگر بارش ہو گئی یا دھوپ ہو گئی تو اب لوگ اوپر کے منزلے پر جانا جو ہے گوارا کر لیں گے، لیکن جو ہے نا وہ وہاں والے حصے میں بھائی میں یہاں نہیں نماز پڑھوں گا، یا کوئی اور پڑھ لے، مجھے تو بھائی سکون چاہیے، مجھے ہوا چاہیے، مجھے اے سی چاہیے، مجھے دھوپ سے بچنا ہے، بارش سے بچنا ہے. تو یہ خیال کرتے ہوئے اچھا وہیں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جگہ خالی کر کے خود جو ہے نا دھوپ میں نماز پڑھنا گوارا ہے، بارش ہوتے ہوئے نماز پڑھنا کھلے صحن میں گوارا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے معاشرے کے لیے رول ماڈل بھی بنتے ہیں. ان کو دیکھ کے کئی ایسے واقعات جو ہے بزرگوں کے بھی شامل ہیں. ایک جگہ پر ایک دعوت کی گئی اور لوگ جمع تھے، مہمان بھی تھے کافی، اور کھانا بہت کم تھا، کچھ روٹیاں ہی تھی صرف، اور کئی کثیر افراد تھے. تو کیا کیا گیا، چراغ پہلے اتنی لائٹ وغیرہ ہوتی نہیں تھی، چراغ کی روشنی میں لوگ کھانا کھاتے تھے، اور اجالے میں ہی کھانا پینا بھی چاہیے. لیکن ایثار کا معاملہ کرنے کے لیے کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ چراغ کو جو ہے نا بجھا دیا جاتا تھا، روٹیاں توڑ کر دسترخوان پر رکھ دی گئی، سب بیٹھ گئے اور چراغ بجھا دیا گیا کہ اب کوئی دیکھ نہ سکے کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے. اور اب بجھا دیا گیا چراغ، روٹیاں جو کھانا چاہے وہ جو زیادہ یعنی مطلب ایثار کرنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے. آج تو جو انداز ہوتا ہے کھانے کا، لوگ آج دوسروں سے چھین کر جو ہے کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کے نوالے چھیننے کے لیے تیار ہیں. شادیوں کے اندر بھی ایسا دیکھا جاتا ہے، باقاعدہ کیمرے لگائے جاتے ہیں تو بڑی تکلف کے ساتھ وہ لقمہ اٹھاتا ہے، کھاتا ہے، اور مطلب ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے. اس کا دل تو کر رہا ہوتا ہے کہ بس جو ہے وہ سارا کا سارا اندر لے لوں، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اب لوگوں کا خیال ہے، کیمرے کا خیال ہے، لیکن لوگوں کی خیر خواہی کا خیال نہیں ہے. کیمرہ اگر ہٹ گیا وہاں سے تو کیمرہ ہٹ گیا یا پھر جو ہے نا وہ لوگ چلے گئے، چلیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. اس کے مناظر جو ہے نا اس میں افطار وغیرہ میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، جو رمضان میں جو ہے عام طور پہ مساجد میں، دیگر ایسے مقامات پہ، مدارس وغیرہ میں بھی جب افطار جو ایک ہی تھال میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور لوگ جو نمازی ہیں، دیگر لوگ ہیں، یا باہر جو اپنے گھروں پہ نہیں افطار کر سکتے، باہر کہیں نکلے تھے، اب وہ آ کر بیٹھ گئے نا، تو اب ان کو بالکل مطلب لوگوں کو اگر حاصل کرنا ہے چیزیں نا تو بہت الرٹ رہنا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کے آگے رکھا ہو یا کہیں بھی رکھا ہو، جو کھانے والے ہر طرف ہاتھ چلا کے جو ہے جو نعمت ہے سب سے پہلے وہ اپنے لیے وصول کرنا چاہتے ہیں. اب ایسے ہی موقع پر اگر بندہ ایسی نعمتوں کو نا دوسروں کے لیے چھوڑ دے کہ مجھے تو یہ پسند ہے، قربان کرنے والوں نے کیسی کیسی چیزیں قربان کی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں یار آج مظفر بھائی، یہ ماحول بنا کیسے آخر کہ لوگ جو ہے نا بس اتاولے ہو جاتے ہیں اپنے لیے، اب چاہے کسی بھی، ہاں اپنے لیے، بس مجھے یہ ملنا چاہیے. یہ اس طریقے کا جو ماحول بنا ہے یہ کسی کے کرنے کی وجہ سے بنا ہے، ہماری عادتوں کی وجہ سے بنا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے کسی عمل کی وجہ سے وہ ماحول تشکیل پا جائے اور وہ معاشرے میں برائی پھیل جائے. تو انسان کو اپنے ایک ایک عمل پہ غور بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ مظفر بھائی ایثار کے حوالے سے، کہ یہ صرف اپنی پسندیدہ چیز ایثار کر دینا یہی ایثار نہیں ہے کہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے چلیں، آپ اپنی جو ہے وہ گاڑی روک لیں، سامنے جو گزر رہے ہیں ان کو گزر جانے دیں، اس کے بعد گاڑی سٹارٹ کریں. اچھا یہ بھی نہیں ہے آج، یہ اس کے بالکل مشاہدے عام ہیں.
पब्लिक के पास सब्र नहीं है, जी वो हाँ, चल रही है ना तो गाड़ी के आगे दौड़ने के लिए तैयार है। पब्लिक जो है ना रुकना नहीं चाह रही है कि भाई मैं अगर सामने आ गया, अचानक ब्रेक नहीं लगा तो हादसा पेश आ जाएगा, मुझे जो जल्दबाजी है, मैं ऑफिस जाने की जल्दी कर रहा हूँ या दीगर चीज़ों की जल्दी कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात लोग रेलवे लाइन क्रॉस कर लेते हैं सही। और कभी अगर ट्रेन आ गई, हादसा हो गया, जान ही चली जाए। लेकिन आज लोगों को वो नहीं। अच्छा, फिर जो बाइक चला रहे, जो गाड़ी चला रहे हैं, वो उनका तो अंदाज ही है कि भाई हमारे पास तो टाइम इतना कम है कि इसीलिए तो हमने बाइक रखी है कि बिल्कुल ज़रा सी देर में 10-12 मिनट में कहीं भी पहुंच जाए, 5 मिनट में कहीं भी पहुंच जाए। तो लोग गुजर सकते हैं, लेकिन अब वो गाड़ी वाला जो है ना वो रुकने को तैयार नहीं। लोग आ गए, फिर भी मैं हॉर्न बजाता हुआ और लोगों को डराता हुआ अचानक जो है निकल जाऊंगा। ऐसे लोगों के पास ना बर्बाद करने के लिए बहुत टाइम होता है। सोशल मीडिया पे फजूल चीज़ें देखने के लिए बहुत सारा टाइम होता है और दीगर चीज़ों में जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें मसरूफ़ होने के लिए अच्छा खासा टाइम होता है। लेकिन जहाँ टाइम मसरूफ़ करना चाहिए, जहाँ टाइम जो है वो लगाना चाहिए, अब भाई सिग्नल है, आपको रोकनी है गाड़ी। हाँ। जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाता आपने चलानी नहीं है, नहीं जैसे ग्रीन हुआ वो चलते जाना है। तो ये इस तरीके का अंदाज़ है ना बहुत सारे हादसात को जन्म देता है और फिर हमारे माशरे में वही जो है वो तबाही के मनाजिर हमारे सामने आ रहे होते हैं। तो बंदे को ना अपने ईसार का जज्बा रखना चाहिए। और ये कहा गया ना कि भाई एक दस्तरखान पे अगर बंदा बैठा है तो अपनी चीज़ें दूसरों को शेयर करना, दूसरों को जो है ना, अगर अच्छी बोटी आ जा रही है तो बंदा दूसरों को दे रहा है, तो ये भी एक अच्छा अंदाज होता है। एक ये भी अंदाज होता है, ये नहीं कि भाई जो दूसरे अंदाज की बात की गई कि बस अब बस मेरी तरफ ही आता रहे। कभी कभी अपने सामने नहीं होता, दूसरे के सामने रखा होता है, लेकिन वो पूरा झुक के यूं करके अच्छे से उठाया जाता है। कभी थाल जो है घुमाने की भाई घुमा के भाई ये मेरी तरफ आ जाए, यानी जो भी अंदाज। बंदा आज अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है उसको, भाई जो मिलना है ना वो मुझे मिल जाए। अच्छा, ये देखकर बंदा फिर जो है जो बातें भी बताई जा रही है, जो खुशामद करने वाला और जो इस तरह की खुदगर्जी करने वाला होता है, तो खुदगर्जी करने की वजह से ना बहुत सारी आफतें और बुराइयां उसके अंदर जन्म लेती। सही। यानी खुदगर्जी करने वाला कभी जालिम भी बन जाएगा, खुदगर्जी करने वाला हसद करने वाला बन जाएगा। भाई ये टॉप लेवल पर क्यों पहुंचा है? सही। ये अगर हट जाए ना, इसकी तरफ सबकी तवज्जो है, ये बीमार पड़ जाए, ये आज नहीं आए तो महफिल के अंदर मतलब मेरा रंग जम जाएगा, मेरा अंदाज जम जाएगा। कहीं कोई कंपटीशन हो रहा है या इसको फर्स्ट प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए, इसकी आवाज़ ख़राब हो जाए, इसका अंदाज कुछ ये हो जाए, तो फिर इसके बाद जो है ना मैं ही हूँ। किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी जगह काम कर रहा है, तो भाई ये टॉप लेवल का कौन है यहाँ पर, सीए कौन है, मैनेजर कौन है, बड़ा इसका एमडी कौन है, तो ये इसके साथ कुछ मामला हो जाए। बल्कि कुछ लोग यहाँ तक बढ़ते हैं कि लोगों को खुद आगे बढ़ने के लिए और उनकी कुर्सी हासिल करने के लिए, उनका मकाम हासिल करने के लिए लोगों को मारने तक के लिए साजिशें करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई ये चला जाए। और कई ऐसे वाक़यात होते हैं, एरिया डेवलप हो रहा है, कोई सियासी लीडर है या कोई बिल्डर है, तो बाज़ औक़ात उन बिल्डरों के, ऐसे लीडरों के कत्ल की जो है उनके मारे जाने की खबरें जो है ना अखबारात में आ जाती हैं कि भाई ये सब पूरा डेवलप होने वाला था, करोड़ों का, अरबों का इनका सब मामला इनके पास आने वाला था, तो दूसरे कुछ लोग को देखा नहीं गया और उन्होंने मतलब इनको मारने की साजिशें कर दी। आगे बढ़ने के लिए, दूसरे का मकाम हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए आज लोग मारने के लिए तैयार हो रहे हैं, साजिशें करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, अगर मारने तक हर कोई नहीं बढ़ा तो डिग्रेड करने के लिए ये फुला जो है ना, अब इसके खिलाफ चुपके से जो है ना कुछ साजिश की जाए, लोगों के दरमियान जो है ना उसके बारे में बुरा चर्चा, तोहमत उसके ऊपर लगाई जाए, यार वो तो ऐसा ऐसा काम करता है, उसका तो ये अंदाज है, किसी तरह से मैं ना इसको ये कर दूं और फिर आगे क्या होगा भाई, इसको मतलब निकाल दिया जाएगा कंपनी से, इसको हटा दिया जाएगा, तो फिर इसके मकाम पर जो है मुझे आकर बैठने का मौका मिल जाएगा। कई बार तो वो अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाता, लेकिन उल्टा नुकसान जो है वो झेल रहा होता है। तो खैर, कहने का मकसद ये कि इस तरीके के अंदाज ना एक मुसलमान के तो हो नहीं सकते नाज़रीन। एक मुसलमान इस तरीके का अंदाज़ अपनाए कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो नुकसान का सबब बने, ये हो ही नहीं सकता भाई। इस्लाम इस चीज़ का दर्स ही नहीं देता। इस्लाम तो मोहब्बत का दर्स देता है, इसार का दर्स देता है और दूसरों के लिए कुर्बानियाँ पेश करने का दर्स दे रहा होता है। यहाँ तक कि सहाबा इकराम में हमने ये चीज़ देखने को मिली कि जब कोई मारिका होता था, जब कोई लड़ाई इस तरीके की होती थी और जब जिस्म नाज़रीन जो है वो ज़ख्मों से लहू लुहान होता था, प्यास की शिद्दत होती थी, अब एक शख्स आता है कटोरे में पानी देता है, अब उसके एक शख्स के बगल में ही दूसरा शख्स खड़ा हुआ है, वो इसार का जज्बा ये है कि प्यास लगी हुई है, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ तक कि मरने वाली कैफियत होती थी। उस वक्त भी नाज़रीन देखें, गौर करें कि हमारे मुसलमान भाई दूसरों को इसार किया करते थे। अच्छा, दूसरे ने जब वो प्याला लिया तो दूसरे की भी यही कैफियत,
وہ پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا پیاس سے، لیکن دیکھا کہ تیسرے کو پیاس لگی ہے تو اس نے تیسرے کو وہ پیالہ بڑھا دیا، اس طریقے سے تیسرے نے چوتھے کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ پیالہ بڑھتا واپس اسی شخص کے پاس آ گیا کہ جس نے اس پیالے کو دیا تھا۔ اور ایسی حالت ہو جاتی تھی۔ ہمارے بزرگان دین کا اگر ہم انداز دیکھیں ایثار کے حوالے سے، کیا تاریخ میں جو ہے واقعات رقم کیے ہیں، کیا انقلاب آیا ہے، انشاءاللہ ہم وہ آگے گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، کچھ آڈیوز وغیرہ آئی ہوں تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے، اور سب سے پہلے کمنٹس کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں یا کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ خواجہ پیر اشرفی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ کلام سنا دیجئے۔ تنظیم خان ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا حضور، اچھا حضور آ رہے ہیں، یہ کلام بھی سنا دیجئے انشاءاللہ۔ اور نہال بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے، ترم فرسودہ جا پارا جہ ہجرا یا رسول اللہ، بڑا ایموشنل کلام ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور ایک اور ہیں، کہتے ہیں الطاف بھائی صحیح سے یہ والا کلام بھی سنا دیجئے۔ اچھا نرول بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہار سے، پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہار سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور ایک نئی صبح کو الطاف بھائی کے ساتھ جو سرور کہوں، یہ کلام سنا دیجئے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مجھے یہ کلام سنا دیجئے، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پہاڑا نور کا، جی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ الطاف بھائی کے لیے کافی ساری فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ۔ اور تجمل بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پٹنہ سے ہوں، ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے یہ کلام سنا دیجئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے۔ اس طریقے سے ساحل بھائی ہیں، شیر کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، اچھا شیر لکھا ہوا ہے، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ سید اشرف علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا خطاب ہے، نصاب ہے خطاب ہے، تو یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ ارباز بھائی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہو؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا پاک کا کرم ہے، بڑا احسان ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور آپ کیسے ہیں آپ بتائیے؟ اللہ پاک چینل کو برکتیں دے۔ اور محمد ارباز عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ نعت سنا دیجئے، نعت کی فرمائش کر رہے ہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، یہ کلام انشاءاللہ مجموعی طور پہ کچھ کلام ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے ثنا خان تشریف فرما ہیں، الطاف بھائی ہیں، ہمارے ساتھ تمیم بھائی ہیں، ماشاءاللہ تمیم بھائی پڑھتے ہیں تو پھر مزے کو مزہ ہی آ جاتا ہے، تو مجموعی طور پہ کچھ کلام شامل کریں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں
بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ رہے ہیں اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو خبر یہ سناؤ حضور آ رہے انوکھا نرالا بزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے بادشاہ گو ارے کج کلا گو نگاہیں جھکاؤ حضور آ رہے ہیں 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 ختم رسول اے ختم رسول کی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا کا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسول سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا
خلیل کا گل سے پاک ہوں تجھے، لیکن رضا نے خط اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے خط اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کبو تجھے، خالق کا بندہ خلق کا کبو تجھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے دن رات سے دیکھا کروں، دن رات سے دیکھا کروں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، غمزدوں تو رضا مستدیج کے ہے، غمزدوں تو رضا مستدیج کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، سگر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے در سے، مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے آقا جھومو میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے آقا جھومو عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی کے دل بڑا مسرور گئے عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور گئے تو اس طرف بھی نور گئے ذرہ ذرہ سب جگہ کا ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے معمور گئے میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے آقا جھومو میرے دادا جھومو میرے آقا جھومو یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا کسی کا راستہ حق کا بتانے آئے گئے کسی کا راستہ حق کا بتانے آئے گئے یہ حق کے بندوں کو ہم سے ملانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ملجا کی آمد مرحبا ماما کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا زور سے بولو مرحبا اور زور سے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے جی ہاں جو تاجدار مدینہ ہے جو قرار قلب و سینہ ہے فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ نزول سکینہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے قصوں کے مددگار صاحب پسینہ خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار حضور تاجدار رسالت شمع بزم ہدایت جن کے بارے میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں قلم رضا اٹھا تو کہیں یوں لکھا گیا ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا وہ والا ہمارا نبی اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس طرح سے کس انداز میں تعریف کی جائے یہ کوئی حضور سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھے تو صحیح
حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کی تعریف کی ہے، کیونکہ وہ تعریف کے لائق بھی ہیں۔ حضور کا جسم نازنین، حضور کے آنے کا وہ مبارک لمحہ، وہ مبارک وقت، صبح بہارا جسے کہا جاتا ہے، اس کی تو جو ہے وہ بات ہی نرالی ہے۔ انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے یہ جشن ولادت منائیں گے، اور آنے والا جو جشن ولادت ہے وہ 1500واں جشن ولادت ہے، تو تاریخی جشن ولادت ہے، تو تاریخی انداز میں ہمیں اسے منانا ہے انشاءاللہ۔ دھوم دھام سے جو ہے وہ چراغاہ کرنی ہے اور روشنیاں کرنی ہیں اپنے گھروں کے اندر، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دینا ہے۔ جی ہاں، عاشقوں کے دلوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے نا، خوشی کی کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے جب ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن ولادت بھی منائیں گے اور دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ایثار کے حوالے سے، مفاد پرستی کے حوالے سے، کہ مفاد پرستی کو نکال کر ایثار جیسی دولت جو ہے وہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی، اور ہم دوسروں کی زندگی کو سکون میں بدلنے کے لیے ہم اپنی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی چیزوں کا ایثار کریں۔ اب میں پھر سے چلوں گا مظفر بھائی کی طرف، اور مظفر بھائی کچھ بزرگوں کے واقعات، صحابہ اکرام کے واقعات کچھ سنائیں نا، کہ جس سے ہمارے ایثار کا جذبہ بھی جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں بہت ہی مختصر کھانا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے جن کو کھانے کی حاجت تھی، کچھ بھی بظاہر کھانے پینے کے لیے نہیں تھا، صرف پانی موجود تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کون ہے جو ان کو اپنا مہمان بنائے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اب گھر میں کھانا صرف ایک ہی 2 افراد کا کھانا جو کہ ان کو کفایت کرے، اچھے سے کھا لے۔ صحیح۔ تو یہ صحابی دعوت قبول کرنے والے بھی، آج معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آج خود غرضی کا انداز یہ ہے نا کہ آج کوئی کسی کے ساتھ زیادہ وقت بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ بھائی ملاقات ہوئی ہے، اب اگر ساتھ میں یا باہر کہیں جائیں گے تو ناشتہ کرانے کی باری ہوگی، یا ناشتہ کسی کو کرنا ہے نا تو اکیلے آدمی جا کر جو ہے ناشتہ کرتا ہے۔ بھائی 2-4 لوگ اگر ساتھ میں ہو گئے نا تو سب کے ناشتے کا بل مجھے دینا پڑے گا، یا اپنے گھر میں اگر بلا لیا کسی کو، آئیے بھائی ناشتہ کر کے جائیے، آئیے کھانا کھا کے جائیے، تو اب ان سب کے کھانے کا جو ہے بار اٹھانا پڑے گا۔ تو آج دل تنگ ہو گئے ہیں، اس لیے آدمی جو ہے نا خود غرضی کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اگر اپنا ذہن بنائے آدمی کہ اگر کوئی شخص مہمان بن رہے تو ہماری خوش قسمتی ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تلاش کرنے کے لیے دور دور 1-1 میل تک جاتے تھے کہ کوئی مہمان ملے، بغیر مہمان کے آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، تلاش کیا کرتے تھے۔ اور ایک شعر بھی لکھا ہوتا تھا اس میں، مطلب ویسے تو شعر نہیں لکھنا چاہیے دسترخوان پر، لیکن ایک سمجھانے کے لیے وہ شعر بھی بڑا جو ہے کارآمد تھا کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ دسترخوان تیرا ہے لیکن رزق اس کا ہے، وہ اپنا لکھا کر لایا ہے تو تیرے یہاں گھر پر آ کر کھا رہا ہے۔ اور جب بندہ کھا کر کسی کے گھر سے کوئی مہمان بنتا ہے، کھا پی کر جب وہ رخصت ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر آنے والی جو بلائیں مصیبتیں وہ بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی کتنا بعض بزرگوں کا یہ انداز تھا کہ وہ گھر کے کھانے پینے جو بھی اناج ہوتا تھا نا وہ سب مہمان کے ساتھ سامنے رکھ دیتے تھے کہ جتنا کھانا کھائے باقی جو چھوڑ کر جائے۔ بزرگوں کا انداز، کئی انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز، بزرگان دین کا انداز دیکھیں، مہمان نہیں ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آیا کرتے تھے گھر کے اندر، کہ ظاہر سی بات ہے مہمان آئے گا تو برکت نازل ہوگی، برکتوں کے نزول کا سبب جو ہے وہ مہمان بنا کرتا ہے۔ تو اب یہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ یہ ان کو لے کر آئے مہمان بنا کر، تو یہ ان کا جذبہ، پھر ان کی زوجہ محترمہ کا جذبہ، کیا بات ہے، وہ شکایت نہیں کر رہی ہیں۔ آج جو ہے اسلامی بہنوں کو بھی گھر میں درس حاصل کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی دینی مہمان یا کوئی ایسے لوگوں کو اگر لے کر آ جائے، آج بیوی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے گھر کے رشتہ دار، صحیح، یعنی مائکے کے اس کے رشتہ دار آئیں، اس کے بھائی آئیں، والد صاحب آئیں، دیگر لوگ آئیں، تو پھر وہ چاہے گی کہ شوہر بھی موجود رہے، اچھے سے خیر خواہی ہو، سب کچھ ہو۔ اور جہاں اگر شوہر کے دوست یا اور اگر اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ آ رہے ہیں تو پھر جو ہے مزاج جو ہے بدل جاتا ہے کہ بتائے نہیں، اب پکانا پڑے گا، انتظام کرنا پڑے گا، یا ہوٹل سے منگائیے۔ لیکن وہ صحابیہ کا کیا انداز، وہ بتا رہی ہیں کہ گھر میں نہ صرف اتنا کھانا ہے کہ ایک آدمی اچھے سے کھا لے۔ تو میں یوں کروں گی، یہ بھی آپ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، وہ صحابی بھی کہتے ہیں، اور یہ جو کہتی کہ میں چراغ درست کرنے کے بہانے اٹھوں گی اور چراغ بجھا دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اور کھانا رکھا ہوگا ہماری تو برتن خالی ہوں گے، ان کے برتن میں جو کھانا ہوگا نا، ہم صرف کھانا کھانے کی نقل کریں گے،
چبانے کی جو جس طرح سے ہم ایکشن کریں گے آواز ہلکی سی نکلے گی اور اس طرح سے مہمان سمجھے گا یہ بھی کھا رہے ہیں. اگر وہ دیکھ لے گا کھانا کم ہے تو وہ بھی اچھے سے نہیں کھائے گا. تو یہ انداز انہوں نے اختیار کیا. چراغ جو ہے درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا گیا. اب وہ مہمان بھی کھا رہا ہے, یہ لوگ کھانے کی صرف جو ہے نقل کر رہے ہیں, ایکٹنگ گویا کر رہے ہیں. اور وہ اس طرح سے مہمان نے اچھے طریقے سے کھا لیا سوچ کر کہ بھائی میں بھی, ہوتا ہے کئی بار کوئی چیز کم ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کو مکمل نہیں کھاتا, تھوڑا تھوڑا کھا کر پھر سب جو ہے بھوکے رہ جاتے ہیں. تو اس انداز سے مہمان کی خیر خواہی ہوئی. اچھا انعام کتنا بڑا ملا کہ ان کی تعریف میں جو ہے الحمدللہ قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں, جس کا مفہوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر جو ہے نا اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو کتنی بڑی ہے نا ایثار کا کتنا بڑا کارنامہ ان کا, اور لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال بن گئی. اچھا ایثار کہاں کہاں کیا ہے. حضرت حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہوتے تھے, اور یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور حجرہ عائشہ ہی میں بنی ہوئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پھر آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو بھی وہیں تدفین کی گئی. اجازت لے کر آپ نے جو ایک عرض کیا تھا کہ دروازہ خود بخود کھل جائے تو جو ہے مجھے وہاں دفن کرنا. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے, آپ کا مکان ہے, سرکار کا عطا کیا ہوا اور آپ کی ملکیت میں ہے, اور آپ نے اپنے لیے بھی ایک جگہ رکھی تھی قبر کے لیے. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جب وقت قریب آیا دنیا سے جانے کا تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری تدفین وہاں ہو جائے. کیا بات. تو آپ فرماتی کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو اپنی جان پر ترجیح دیتی ہوں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبتوں سے بھی واقف تھی کہ صدیق اکبر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, فاروق اعظم جو اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں. تو اپنی پسند کی ہوئی وہ جگہ, اپنے حجرے کی جگہ اور اپنی قبر کے لیے جو خاص رکھی ہوئی جگہ وہ انہوں نے ایثار کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کیسا جذبہ تھا ایثار کا. یہ ہیں صحابہ اکرام, صحابیات, جن کے انداز سے ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے ایسے سے واقعات. ماشاءاللہ بہت ساری تو چیزیں جو ہے مظفر بھائی نے بھی کلیئر کی کہ دیکھیں کیسے واقعات, مطلب چراغ بند ہے, روشنی بند کر دی گئی ہے اس لیے کہ جو ہے مہمان اچھی طرح اچھے سے کھا لے, اور اپنی جو ہے وہ ایثار کا جذبہ دیکھیں رہتی دنیا تک. آج جو ہے وہ مسلمان دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پاس میں ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک ہے, جلوہ نظر آ رہا ہے آپ کا بھی. تو یہ ایثار کا جذبہ دیکھیں قیامت تک کے لیے جو مثال بن گیا ہے نا. تو ایثار جب بندہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے محبتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جو نا کبھی کبھی وہ پہچان بھی بن جاتی ہے. کبھی نہ کبھی جو ہے وہ ایسی پہچان بنتی ہے کہ لوگ اس کو اسی ایثار کی وجہ سے جان رہے ہوتے ہیں, اسی ایثار کی وجہ سے ہی پہچان رہے ہوتے ہیں. ہاں اس نے فلاں جو ہے نا وقت میں میرا ساتھ دیا تھا, فلاں وقت میرے ساتھ اچھا رویہ. اچھا یہ بہت ہے نا مشکل نہیں ایثار کرنا. لوگ سوچیں گے بھائی اتنی جو قیمتی چیز ہے ہر معاملے میں مطلب ایثار کرنے اس لیول تک پہنچنا تو مشکل ہے, لیکن بہت آسان مواقع ہے. اب مسجد میں موقع ملتا ہے, فیضان مدینہ میں موقع ملتا ہے, آپ پانی پینے کے لیے گئے سبیل پر, پانی آپ نے نکالا. میں نے بھی بارہا دیکھا ہے, اگر اپنا نمبر آیا پانی نکالنے کے لیے, کچھ اور لوگ پی رہے ہیں, اب میرے پیچھے جو موجود ہے وہ شخص انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پانی پی کر ہٹ جائے پھر میں پیوں گا. میں نے پانی بھر کر کبھی پیالہ جو ہے نا ان کو پیش کر دیا پیچھے والے کو, تو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے, لوگوں کو حیرت بھی ہوتی ہے کہ اگر پانی مطلب پانی یہ تو یہ پی رہے تھے, اب یہ ہٹتے تو مجھے ملتا, لیکن انہوں نے جو ہے پانی مجھے دے دیا. تو بعض اوقات کبھی لوگ فورس کرتے ہیں کہ نہیں آپ پیجئے میں بعد میں پیوں گا. کبھی اگر لوگ لے کر پانی کا پیالہ پی لیتے ہیں تو بعد میں وہ خود پانی بھر کر جو ہے نا پھر وہ پیش کرتے ہیں. یعنی یہ انداز پیدا ہوا کہ ایک آسان ذریعہ ہے. اگر آپ کو پیاس لگی ہے, ہم نے تو آج تو یہ تو نارمل پانی کی بات ہے, آپ نے جو واقعہ بیان کیا یہ لوگوں کی شہادت کے وقت, صحابہ کی شہادت کے وقت جب اتنی تکلیف ہو, زخم لگے, اس وقت کیسی شدت کی پیاس ہوگی. دنیا سے بندہ جا رہا ہے اور ایسے عالم میں بھی اپنے بھائی کو ترجیح دے دینا, یعنی ان کے پیش نظر گویا یہ ہوتا ہوگا کہ مجھے اگر
5 زخم لگے ہیں تو جو دوسرا میرا بھائی جو ہے نا اس کو شاید مجھ سے زیادہ زخم لگے ہوں، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہو، مجھ سے زیادہ اس کو پیاس کی شدت ہے، تو نہیں میں اپنا منہ بند کر لیتے تھے کہ پانی جو ہے نا پہلے ان کو پلاؤ بعد میں مجھے پلانا، اور اس طرح کرتے کرتے پیاسے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے بھائی کی تکلیف میں ہوتے ہوئے خود پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اور رہتی دنیا تک مثال تاریخ قائم نے ہو گئی۔ اس بات کو لکھا، تاریخ کے اوراق میں اس بات کو لکھا گیا، اور یہ ایک مثال جو ہے وہ صحابہ اکرام کی اور بزرگان دین کی بنی کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو پڑھ کے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میدان کربلا میں بھی واقعات ملتے ہیں کہ نہر فرات کو جب بند کر دیا گیا تو بعض جو حضرات داخل بھی ہوئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑا لے کر جو ہے نہر فرات تک پہنچ گئے تھے، پانی پینا چاہا، گھوڑا آپ کا ایسا وفادار ہے کہ گھوڑا پانی میں منہ نہیں ڈال رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت جو عباس علمدار تھے وہ بھی داخل ہو گئے اور پانی چلو میں لیا کہ پانی پی لیا جائے، 3 دن کے پیاسے ہیں، لیکن بچوں کی پیاس یاد آ گئی، حضرت سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ گئی، آپ نے پانی نوش نہیں کیا، پانی مشکیزے میں بھر کے لانے کی کوشش کی۔ تو یہ انداز جو ہے نا کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ اہل بیت نے درس دیا، یہ صحابہ نے درس دیا، یہ بزرگان دین نے درس دیا، یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز جو آپ نے بتائی نا کہ کسی نے ایک شروع کیا ہوگا خود غرضی، اور اس کے اس عمل کو دیکھ دیکھ کر جو ہے نا لوگوں نے اپنا لیا کہ نہیں بھائی لوگ سب خود غرضی کرتے ہیں تو سب اپنا اپنا سوچتے ہیں تو میں بھی اپنا سوچوں، اور یہ انداز لوگوں نے اپنا لیا، اور ہم مطلب بہت اچھی چیز سے بہت دور نکل آئے۔ اللہ کرے کہ ہم پھر واپس جو ہے یہ بزرگوں کے طریقے پر کہ بھائی میں نہیں کھاؤں میرا بھائی کھا لے، بیٹھنے کی بات ہے میرا بھائی بیٹھ جائے، میں دھوپ میں کھڑا رہ جاؤں میرے بھائی کو سایہ مل جائے، یہ انداز اگر ہم اپنائیں گے نا، اچھا جس کے ساتھ بھلائی کریں گے نا وہ اگرچہ خود غرض بھی ہوگا لیکن اس کے دل پہ گویا دستک ہوگی کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تمہارے لیے تو کسی نے قربانی دے دی، تم کیا کر رہے ہو، تم کو بھی کرنا چاہیے، اور پھر پلٹ کے لوگ جو ہے نا اس طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ لوگ بھی سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یار میرے ساتھ تو برا کیا اس نے، میرے ساتھ تو کچھ اچھا کام کیا نہیں ہے، تو میں اس کے ساتھ بھلائی کیوں کروں؟ بھائی برا نہیں کیا ہے، برا کیا ہے اسی لیے آپ کے ساتھ آپ کو بھلا کرنے کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے اور بھلائی کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ نے جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی تو بدلہ ہو گیا نا، کہ ایثاری کہاں ہوا؟ ایثار تو وہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے نا آج کی جنریشن کا، اور خاص کر مسلمانوں سے میں جو ہے وہ عرض گزار ہوں کہ اگر یہ ذہن بن گیا نا تو پھر ہماری جو ہے وہ سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بسوں کے اندر بھی نا پھر جو ہے وہ دوسروں کو فوقیت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹکٹس کے لیے جو لائنیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں تو کئی سارے ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو پھر آگے کرنے کی جو ہے وہ ترکیب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر یہ ذہن بن گیا نا مسلمانوں کی خیر خواہی کا تو بہت ساری جگہوں پر بہت ساری مختلف انداز سے لوگ جو ہے نا وہ خیر خواہیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بس یہی گزارش ہے ہماری بھی اور FGN چینل کی بھی، یہی کاوش ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے اندر اچھی صفات کو لے کر آئے اور بری صفات کو اپنے آپ سے دور کرے۔ ناظرین اکرام، بہت ساری گفتگو ہم نے اس ٹاپک پر جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر نئے ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئیے ساتھ میں درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا۔ خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تو نور بناؤ۔ خواب میں آ کے جلوہ دکھاؤ، نوری کو تو نوری بناؤ۔ اے چمکیلی رنگت والے، اے چمکیلی رنگت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام
والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ عز و جل ہمارا یہاں پر جمع ہونا تیرے محبوب بندوں کا، تیرے جو ہے وہ پرہیزگار بندوں کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عز و جل جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو حاضرین یہاں حاضر ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی موجود ہیں، ان تمام کے دلوں کے اندر جو بھی نیک تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، ان تمام تمناؤں کو، آرزوؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. یا اللہ عز و جل جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا اللہ عز و جل جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر